للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ صدر مجلس جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب، اہل علم و فضل، اہل دانش اور معزز خواتین و حضرات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد نے آج سے 1430 سال پہلے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر ایلیا میں رہنے والے مسیحیوں کو جو امان، جو تحفظ اور جو میثاق عطا کیا تھا، اور اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کو جو میثاق عطا کیا تھا، ہم آج بھی لفظاً اور معناً اس پر قائم ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ لیکن ہماری قوم، میں نے بتایا تھا کہ تصوف میں ایک فرقہ ملامتیہ ہوتا ہے کہ کوئی پارسا آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو اس سے عقیدت کا تعلق قائم نہ ہو، لوگ اس کے ارد گرد جمع نہ ہو جائیں اور وہ اپنی حال میں اللہ اللہ کرتا رہے۔ ہم بھی من حیث القوم ایک ملامتی قوم بن چکے ہیں، اس لیے دنیا بھر میں اپنی رسوائی کا انتظام خود کرتے ہیں۔ کوئی واقعہ ہو جائے جیسے جڑاں والے کا تو 50 چینل دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں گے اور پاکستان کو ملامت کریں گے۔ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا امریکہ میں مساجد پر حملے نہیں ہوئے، کینیڈا میں نہیں ہوئے، فرانس اور برطانیہ اور ڈنمارک اور ہالینڈ میں نہیں ہوئے، آسٹریلیا میں نہیں ہوئے؟ کیا وہاں کے پریس نے کبھی کہا کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، کینیڈا میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں؟ وہاں اس کو مذہب کے ساتھ جوڑے بغیر ایک کرمنل ایکٹیویٹی، ایک مجرمانہ کارروائی قرار دیا جاتا ہے اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، مگر یہاں پاکستان میں مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور دنیا میں منفی تاثر جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں تقریباً 4 ملین مسلمان ہیں اور ان کے 435 کے ایوان نمائندگان میں ایک بھی ریزرو سیٹ نہیں ہے۔ برطانیہ میں بھی 4 ملین مسلمان ہیں، 650 کی پارلیمنٹ میں ایک بھی مسلمانوں کے لیے ریزرو سیٹ نہیں ہے۔ انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے لیے ایک بھی ریزرو سیٹ نہیں ہے۔ جو بھی آتے ہیں وہاں کی پارٹیوں میں شامل ہو کر جنرل الیکشن سے آتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں پارلیمنٹ میں غیر مسلموں کے لیے ریزرو سیٹیں موجود ہیں۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، بلکہ اب لوکل باڈیز میں بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں امتیاز ہے۔ تو برائے کرم پاکستان میں جو اچھائی ہے اسے بھی تو دنیا کے سامنے پیش کریں، اچھا چہرہ بھی دنیا کے سامنے پیش کریں۔ کیا ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ پاکستان کا منفی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ ہم 2002 سے دہشت گردی کا شکار ہیں،
جب سے ہماری حکومت نے امریکہ کی وار آن ٹیرر کو گود لیا اور اس کے پراکسی بن گئے تو پاکستان میں 80,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور اس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، آبادی کے تناسب سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے جو بھی نقصان ہو اسے پاکستان کا نقصان قرار دینا چاہیے، خواہ جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو۔ جس طرح میرے بھائی انیق احمد نے بتایا، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ جڑاوالا میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، املاک کا نقصان ہوا۔ وہاں وزیر اعظم پاکستان بھی گئے، چیف جسٹس صاحب پاکستان بھی گئے، وزیر اعلیٰ بھی گئے، وزراء بھی گئے، تمام طبقات کے نمائندے گئے، لیکن اس کے بعد باجوڑ میں خار کے مقام پر دہشت گرد حملہ ہوا اور 100 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے۔ پھر مصنوع میں میلاد النبی کے جلوس پر حملہ ہوا، وہاں 60 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے۔ وہاں تو نہ کوئی چیف جسٹس گئے، نہ وزیر اعظم گئے، نہ وزیر اعلیٰ گئے۔ جڑاوالا میں معاوضہ ادا کر دیا گیا، لیکن ان سانحات کے متاثرین کو معاوضے بھی ادا نہیں کیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کا ایک منفی چہرہ، منفی تاثر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو کم از کم اس شعار کو ترک کر دینا چاہیے۔ ہم جو پاکستان میں غیر مسلم ہیں، ہمارا آئین بھی ان کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں کی ضمانت ہے، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں لیکن یہ نظام کی خرابی ہے، یہ آئین کی، دستور کی، اسلام کی خرابی نہیں ہے، اور نظام کی خرابی کا شکار ہم سب ہیں، پورے پاکستانی ہیں اور سب متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ مطالبہ بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ ہمیں پاکستان کی عزت اور ناموس کو سر بلند رکھنا چاہیے، پاکستان کے وقار کو سر بلند رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، کیا انڈیا میں مسلمانوں کے لیے ملازمتوں میں کوئی ریزرو سیٹس ہیں؟ صحیح بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان میں ہیں، بلکہ اب تو یہاں پر ٹرانسجنڈر کے لیے بھی سیٹ مختص کر دی گئی ہیں۔ تو یہ رعایتیں دنیا کے اور ملکوں میں نہیں، امریکہ میں بھی نہیں ہے، یورپ میں بھی نہیں ہے، برطانیہ جو مدر پارلیمنٹ کہا جاتا ہے وہاں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ پاکستان کا اچھا چہرہ، اچھا تاثر دنیا کے سامنے پیش کریں اور پاکستان پر فخر کریں کہ ایک اللہ پاک نے ایک آزاد وطن ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں، اہل فلسطین سے پوچھیں، اہل کشمیر سے پوچھیں، کہیں اور کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھیں۔ اس لیے ان کی حرمت کی ضمانت دی ہے، تو اس میں نفس کی بات کی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک نفس انسانی کو قصاص کے بغیر یا اس نے فساد فی الارض کا جرم نہ کیا ہو اور اس کو قتل کیا ہو تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہاں پر قرآن نے نفس مسلم کی بات نہیں کی ہے، یہاں قرآن نے نفس انسانی کی بات کی ہے کہ قرآن کریم اور دین اسلام انسانی جان کو حرمت اور تحفظ عطا کرتا ہے اور سب کو عطا کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی اپنی کسی حرکت کی وجہ سے، اپنے کسی فعل کی وجہ سے
مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنی جان کی حرمت کو اور تقدس کو پامال نہ کر دے۔ لہذا ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، مکالمہ بھی ہونا چاہیے، لیکن غلط الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ یہ دیانت کے، امانت کے، شرافت کے، عدالت کے، صداقت کے منافی ہے۔ اور اگر کہیں کسی ہندو کے ساتھ، مسیحی کے ساتھ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے جواب میں ہم سب بھائیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کی ناموس، حرمت، عزت، آبرو، وقار اور افتخار کو بلند کرنے میں اپنا حصہ ادا کرے۔ بہت شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وسعت فہم نے ہمیں بہت متاثر اراؤنڈ دا ورلڈ۔